انیشلی جو ہے وہ اسلام آباد سے ہوئی. میں نے او لیولس کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جب یعنی کالج کے بعد او لیولس کے بعد کہ میں انگلینڈ جاؤں گا پڑھنے کے لیے. سو یونیورسٹی آف پورٹسمتھ یو کے سے میں نے اپنا بیچلرس کیا تھا کمپیوٹر سائنس میں, اور اس کے بعد آسٹریلیا چلا گیا جہاں پہ یونیورسٹی آف کینبرا آسٹریلیا سے میں نے ماسٹرز کیا تھا انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ میں, اور اس کے بعد دبئی چلا گیا جہاں پہ کچھ سال رہا, ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ کام کرتا رہا. اس دوران جو میرے لائف کا مقصد تھا وہ تھا بس انجوائمنٹ. زندگی بس انجوائے کرنے کا نام ہے. ہیو فن, ہیو اے گڈ ٹائم. حلال ہے, حرام ہے, صحیح ہے, غلط ہے, ڈزنٹ ریلی میٹر, ایز لانگ ایز یو ہیو فن دیٹس واٹس امپورٹنٹ. یہ میرا ایک فلسفہ تھا لائف کے بارے میں جس کو آپ لوگ یولو بھی کہتے ہیں, یو اونلی لیو ونس. زندگی ایک دفعہ ملتی ہے بس. تو اس گول کی پرسوٹ میں جب انگلینڈ تھا تو پہلے بھی کون سا دین پہ تھا, دین پہ پہلے بھی نہیں تھا, لیکن انگلینڈ جا کے ذرا مزید خراب ہو گیا اور بہت سارے اوٹ پٹانگ کاموں میں پڑ گیا جو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں, سمجھ جائیں گے. اس کے علاوہ کئی ایسے کاموں میں جو کہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں شاید. اسکائی ڈائیونگ کا شوق پیدا ہوا تو میں نے وہاں پہ انگلینڈ میں اسکائی ڈائیونگ شروع کر دی, یعنی ہوائی جہاز سے چھلانگ مارنے کا فن سیکھا. اس کے بعد مالدیو آئلینڈز گیا اسکوبا ڈائیونگ کرنے کے لیے کہ جا کے سمندر کے اندر جانا کیسا اور وہاں پہ جا کے مچھلیوں کے ساتھ سیلفیاں کھینچنے میں کیا مزہ ہے, تو وہ بھی ایکسپیرینس کر لیا. اس کے بعد سوچ میں پڑ کے اب کیا کروں, آسمان بھی دیکھ لیا, سمندر بھی دیکھ لیا. پھر ایک خیال ہے کہ ایسے کرتے کسی اونچے سے پل سے جا کے چھلانگ مارتے. تو گوگل پہ سرچ کیا, پتہ چلا سب سے اونچا پل جو ہے وہ آپ کو ساؤتھ افریقہ میں ملے گا, اس کا نام ہے بلوکرانس برج, جہاں سے بنجی جمپنگ پاسبل ہے. تو ادھر چلا گیا, وہاں اس برج کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز کا ایوارڈ ملا ہوا ہے, تو وہاں جا کے چھلانگ مارنے کا بھی شرف حاصل ہوا. اس کے بعد سوچا اب کیا کروں, تو سوچنے پڑا. پھر میں کہ ایسے کرتے ہیں یار اداکار بن جاتے ہیں, تو پھر میں ایکٹر بن گیا. تو کچھ عرصے کے لیے میں انگلش تھیٹر پلیز میں ایکٹنگ کرتا رہا, جس طرح فینٹم آف دی اوپرا, برام اسٹاکرز ڈریکولا, کاؤنٹ آف مونٹی کرسٹو. ان پلیز میں ایکٹ بھی کیا اور ودن 2 ایئرس 2 سال کے عرصے تک رہا اس فیلڈ کے ساتھ. تو اس میں کچھ کامیابی بھی ملی. ڈفرینٹ میگزینس نے میرے اوپر 15 پیجز کے آرٹیکلز لکھ ڈالے, اور CNN انٹرنیشنل پہ انٹرویو بھی ہو گیا. پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایوارڈ بھی مل گیا حسن کارکردگی پہ. تو یہ سب کچھ 2 سال کے عرصے میں ہو رہا تھا. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ میں ان ساری چیزوں میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. اچھا آپ نہیں اتنا تم انجوائے کیسے کر رہے تھے, پہلی تو بات یہ, اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ پیسہ پیچھے سے سپورٹ بڑی تھی. میرے جو ابو کی سائڈ آف دا فیملی ہے نا وہ سارے آرمی کے لوگ ہیں. ابو میرے خود فوجی ہیں, میرے دادا بھی فوجی, اور فیملی میں ابو کی سائڈ پہ تقریباً سارے فوجی ہیں. امی کی سائڈ آف دا فیملی میں سارے پولیٹیشینز ہیں. فوج اور سیاست کا خوبصورت امتزاج. جس کے پاس فوج اور سیاست ہے نا وہ بادشاہ ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. تو میں اللہ کا کرم تھا کہ ایسے بابرکت گھرانے میں پیدا ہوا, اور پھر عیاشیوں کا تو انتہا ہے. تو اور دوسری وجہ میرے خراب ہونے کی میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ میں 3 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا. اس میں خراب ہونے والی کیا بات ہے, آپ پوچھیں گے 3 بہنوں کے بعد پیدا ہونے میں کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں نا ہم لوگ کلچرلی کچھ ایسی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. میری امی مجھے بتاتی ہے کہ جب میری سب سے بڑی بہن پیدا ہوئی تو لوگوں نے بجائے مبارک دینے کے نا لوگ کانسولیشن کے لیے آ رہے تھے. ہوتا نا کہ بیٹی ہوئی, اچھا بیٹی ہوئی ہے, چلو کوئی بات نہیں, اگلی دفعہ صحیح انشاءاللہ, چلو اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ. یعنی ایک ہوتا نا کہ او ماشاءاللہ مبارک ہو جی آپ کی بیٹی ہوئی ہے, یہ نہیں تھا چلو اگلی دفعہ اللہ بیٹا دے دے گا. اب اس دفعہ نہیں ہوا, یعنی ہوتا نا کہ بچہ ایگزام فیل ہو گیا, چلو کوئی بات نہیں بیٹا اس دفعہ داخلہ نہیں ہوگا, نیکسٹ ایئر ہو جائے گا. تو لوگ اس طرح سے بات کر رہے ہیں. جب دوسری بیٹی ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یقیناً یہ تمہارے اپنے گناہوں کا کوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پہ بیٹیاں دے رہے ہیں. اور جب تیسری ہوئی تو لوگوں نے کہا خدا کا واسطہ آپ بس کر دو. تو امی مجھے بتاتی ہیں جب وہ 4تھی دفعہ ایکسپیکٹ کری تھی اینڈ شی واز ان ہر 3rd month, تو کہتی ہیں کہ ایک ہمارے فیملی ممبر ہی انہوں نے ان کو کہا کہ بیٹا اس دفعہ کوشش کرنا کہ بیٹا ہو. امی سوچ رہی ہے کہ مطلب تیسرے مہینے میں ہوں, میں کیا کوشش کروں اس ٹائم پہ میں. تو امی کہتی ہیں میں بہت بیزار ہوگی, اینڈ شی پریٹی مچ لاسٹ آل ہوپ. ٹھیک ہے نا, وہ لوگوں نے اتنا ان کو ڈپریشن میں ڈال دیا تھا. تو میں پنڈی میں CMH ہاسپٹل میں پیدا ہوا. تو امی کہتی ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو امی کافی بیزار ہو گئی تھی. تو نرس آئی تو کہتی ہے کہ گیس کریں کیا ہوا ہے. امی کہتی جو ہوا اپنے پاس ہی رکھو. تو نرس نے کہا کہ میں کو بیٹا ہوا, تو پھر امی کہتی ہائے ماں صدقے لے آؤ میرے پاس. تو یہ میری زندگی کا آغاز تھا. اور اس کے بعد سے میری بہنیں مجھے پوچھتی ہیں کہ تمہارے آنے کے بعد ہماری ساری جو انٹرٹینمنٹ ہے اور جو ہمارے پہ خرچے ہیں وہ بند ہونا شروع ہو گئے. تو جب تک تم نہیں تھے لائف سیٹ تھی,
جیسے تم آئے ساری ٹینشن ادھر چلی گئی. تو یہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو صحیح طریقے سے پال پوس کے بڑا کرتا ہے, وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے. تو ایک طرف ہم نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم عاشق رسول ہیں, لیکن بیٹیوں کے معاملے میں ہمارا یہ رہے گا. بلکہ اللہ تعالیٰ بھلا کرے ان صحابی کا جنہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ 2 بیٹیاں, آپ نے کہا 2 والا بھی ایسے ہی ہوگا میرے ساتھ. اور حدیث کے راوی کہتے ہیں کاش کوئی ایک کا پوچھ لیتا, کاش کوئی ایک کا پوچھ لیتا, وہ ایک پہ بھی یس کہہ دیتے آپ کو. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے, لیکن ہمارے یہاں نا یہ بہت غلط قسم کا کلچر ہے, یہ اسلام نہیں ہے. ہم نے اپنی نیبرنگ کنٹری سے غور کیا, یہ وہ کلچر ہے جہاں پہ اگر ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو بیوی کو بھی ساتھ جلا دیتے تھے. یہ ان کا ٹریڈیشن ہے. تو بہرحال ہمارے یہاں یہ پرابلم. تو بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. وہ زبیدہ آپا کے ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, تو میں سے ایک ٹوٹکا یہ ہے, بچہ خراب کرنا ہے, بچے کو وہ سب کچھ دو جو وہ چاہتا ہے. ویری کوئک وے بچہ خراب کرنے کا آسان طریقہ, یعنی بچہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو. بچہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے آپ دے دو. تو مجھے یہ تھا کہ ایک تو میں لاڈلا بہت تھا, 3 مہینوں کے بعد ہوا. دوسری بات یہ ماں باپ پیچھے سے ماشاءاللہ سپورٹ بڑی تھی, تو کوئی بھی چیز مانگتا مل جاتی, کوئی ٹینشن نہیں تھی. سو میرے اندر ایک ریبیلیسنس پیدا ہو گئی. کوئی بندہ نو نہیں کہہ سکتا, کوئی بندہ کسی چیز سے روک نہیں سکتا, میری مرضی کے خلاف چیز نہیں ہو سکتی. سو یہ ایک انسان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر کافی نیگیٹیوٹی لے کے آتی ہے. سو میں جب انگلینڈ گیا تو اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ گیا, بس انجوائے کرنا ہے, لائف انجوائے کرنا ہے, حلال ہے حرام ہے, ہو کیئرس. آسٹریلیا میں بھی یہی موڈ تھا. میں آپ کو اپنی جہالت کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کتنا زیادہ مجھے نہیں پتا تھا کہ صحیح غلط کی تمیز کیا ہے. میں ساؤتھ افریقہ جب گیا تو وہاں پہ ایک ریسٹورینٹ ہے بڑا مشہور, اس کا نام ہے کارنیورس. کارنیورس کہتے ہیں ان جانوروں کو جو کیا کرتے ہیں, جو گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ریسٹورینٹ میں سوائے جانوروں کے اور کچھ نہیں ملتا, سوائے گوشت کے اور کچھ نہیں ملتا. تو میں جب وہاں گیا تو وہ ویٹر میرے پاس اتنا بڑا مینیو لے کے آ گیا. اس نے کہا یہ سارا, اب افریقہ کی وائلڈ لائف اتنی ڈائیورس ہے, اتنے سارے جانور ہیں, تو وہ سارے ہی تقریباً مینیو کے اوپر تھے. تو مجھے سمجھ میں نہ آیا میں کیا کھاؤں. تو میں نے کہا ایسے کرو یار مکس پلیٹر لے آؤ. تو وہ مکس پلیٹر لے کے آیا, اس میں نا ایسے بڑا سا ایسے پلیٹ تھی اور اس پہ چھوٹے چھوٹے پیسز آف اسٹیک جس طرح ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز تھے, اور ہر پیس کے اوپر مختلف رنگوں کے تھے, اور ہر پیس کے اوپر نا ایک ٹوتھ پک لگا ہوا تھا. ٹوتھ پک پہ ایک جھنڈی تھی اور اس پہ اس جانور کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ ایلیگیٹر ہے, مطلب یہ مگرمچھ ہے, یہ 3 قسم کے سانپ ہیں, یہ جراف ہے, یہ اینٹیلوپ کی 3 قسمیں ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ آسٹرچ ہے. تو میں بسم اللہ پڑھ کے پوری پلیٹ رگڑ گیا, اور بعد میں نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ امیزنگ گریٹ اسٹف. تو میں بتا رہا ہوں یہ جہالت کی انتہا ہے. مطلب میں اس کلچر کا حصہ ہوں جہاں پہ اسلام 50-50 تھا ہمارے گھر کا. 50-50 اسلام سمجھتے ہیں, وہ اسلام ہوتے جہاں پہ آپ کہتے ہو آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. تو یہ اسلام ہمارے گھر میں تھا. تو میں بھی بس آدھا تیتر آدھا بٹیر, مطلب یہی زندگی میں تھا, بس یار انجوائے کرنا ہے, اللہ معاف کرے گا یار, کوئی نہیں کہہ رہا ہے کھا جاؤ کوئی نہیں کہہ رہا, یعنی جو بھی کرو خیر ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, اللہ غفور رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا. آپ نے جو مرضی عیاشیاں فل آن ایکسیلیٹر دبا کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, عیاشیوں میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھنے والے, اللہ معاف کرنے والا, کوئی مسئلہ نہیں, ٹینشن نہیں. تو میں تو اللہ کی عبادت نہیں, میں تو اپنے نفس کی عبادت کر رہا تھا. جو میں چاہ رہا تھا وہ ہو رہا تھا. وہ صحیح ہے غلط ہے حلال ہے حرام ہے, پارٹی کرنی ہے تو پارٹی کرنی ہے, بس صحیح ہے, بات ختم ہوگی. اب میں یہ دیکھوں کہ جی یہ صحیح ہے, شریعت میں ہے نہیں ہے, چھوڑو پر یار انجوائے کرو یار, لائف انجوائمنٹ کے نام ہے. تو لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ لگتا تھا زندگی ایک دفعہ ملتی ہے تو ابھی انجوائمنٹ کا ٹائم ہے. کچھ حالات واقعات زندگی میں ایسے ہوئے, کچھ حادثات ایسے ہوئے جن کے بعد مجھے وہ بندہ ہل جاتا نا وہ, اور سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ یار میں اصل میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ. جن کو ہم ایگزسٹینشیل کوسچنس کہتے ہیں, وہ انسان کی زندگی میں آتے ہیں, آپ کی لائف میں بھی آتے ہیں. یہ وہ سوال ہوتے ہیں جو آپ کو عام طور پہ رات کو 1:30 بجے آتا ہے کہ میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اسپیشلی جب اگلے دن پیپر ہونا پھر تو ضرور آتا ہے کہ آخر یہ زندگی کا امتحان نہیں ہے, کل کے امتحان میں فیل ہو بھی گیا تو کیا ہے. تو انسان سوچتا ہے میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کہاں جا رہا ہوں. تو یہ جو بلے شاہ نے کہا تھا نا بلا کی جانا میں کون, یہ وہ فلسفہ ہے کہ آخر تم کون ہو, تم یہاں دنیا میں آئے کیسے, تم کہاں جا رہے ہو, مرنے کے بعد کیا ہوگا, جزا اور سزا کا معاملہ کس طرح ڈیسائیڈ کیا جائے گا. وہ سارا یہ سوال بڑے امپورٹنٹ ہے, ہر انسان کی لائف میں آتے ہیں. میں نے یہی اسی سے ملتی جلتی ایک ٹاک یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں دی تھی انگلینڈ میں. تو وہاں پہ زیادہ تر آڈینس نان مسلم تھی. ان کو بھی میں نے یہ کہا, میں نے کہا کہ سارے ڈو یو آل بلیو دیٹ وی ول ڈائی ون ڈے. میں نے ان سے یہ پوچھا, میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرو if you think we will all die. سب نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا now tell me what will happen after we die.
اب مختلف جواب آ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے مرنے کے بعد جو ہے نا وہ دوسرا جنم ہوگا, ری انکارنیشن ہوگی, اگر اچھے تھے تو کوئی اچھا جانور بن کے آ جاؤ, اگر برے تھے تو کاکروچ کیڑے مکوڑے بن کے آ جاؤ. کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جنت اور جہنم کا معاملہ ہے, لیکن جنت اور جہنم کے کرائٹیریا بالکل فرق ہے. ایک کہہ رہا ہے یو ہیو ٹو بلیو ان دا فادر دا سن اینڈ دا ہولی اسپرٹ, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یو ہیو ٹو بلیو ان اللہ الون وداؤٹ پارٹنرز. کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری بریک جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پہ لگتی ہے, موسیٰ کے بعد ہم نبی کسی کو نہیں مانتے, اور ہمارے ہاں نبی کو ماننا لازم ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو نہیں مانتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ یہ تو اسلام ہی نہیں ہے. تو بہرحال کنفیوژن ہے. بدھسٹ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, ایتھیسٹ کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. ایتھیسٹ کہتا ہے مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, کیڑے مکوڑے کھا دیں گے. بات یہ سارے تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا, مرنا حقیقت ہے, ایوری بڈی اگریز. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہم سوال آپ کی زندگی کا یہ ہے. اس سے اگر اہم کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیں. سب سے آپ کی زندگی کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. کیونکہ یہ جو زندگی جو اس کے بعد ہے نا, وہ بعض لوگ اکثریت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے بعد. چاہے وہ ری انکارنیشن والا فلسفہ ہو, چاہے وہ ہیون اینڈ ہیل والا ہو, وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ یہ پروسیس ہوگا. تو وہ ہمیشہ کی زندگی آپ نے کیوں داؤ پہ لگائی ہوئی ہے یہاں کے, یعنی یہاں دنیا میں کتنا 70 سال رہ لو گے, وہ تیر مار لو گے 100 سال, اور وہ زندگی ہمیشہ کی, ایٹرنل, ایور لاسٹنگ, نیور اینڈنگ, ایبسولوٹ. قرآن کی زبان میں کہا جاتا ہے خالدین فیہا ابدا, وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. تو ہمیشہ کی زندگی آپ نے کیسے داؤ پہ لگائی ہوئی ہے اس 4 دن کی زندگی کے پیچھے؟ تو کیا یہ امپورٹنٹ سوال نہیں کہ میں پتہ کروں کہ بھائی تھوڑی ریسرچ کر لوں کہ بھائی میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو میں نے تمام آڈینس کو اس ٹائم پہ یہی کہا, میں نے کہا آپ اپنے اپنے اسکرپچر پڑھ لیں, آپ ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ آنیسٹی کے ساتھ, سنسیرٹی کے ساتھ اپنا اسکرپچر پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ لوگ پڑھتے ہی نہیں, لوگ پیپل ڈونٹ ایون بادر ود دس. اتنا ہمارا ایک نفسا نفسی کا عالم چل رہا ہے, ہر بندہ پیسے کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, مٹیریلزم کے پیچھے بھاگ رہا ہے. ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا, سوچنا شروع کیا, ڈفرنٹ ازمز پڑھے, ڈفرنٹ ریلیجنس پڑھے, فائنلی جا کے لانگ سٹوری شارٹ بتا رہا ہوں کہ میں اسلام کی طرف آ گیا. اور مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا کہ میرے ماں باپ جس اسلام کو فالو کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھا. وہ اپنا ہی مرضی کا اسلام تھا, وہ اللہ والا اسلام نہیں ہے, وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا اسلام نہیں ہے, وہ اپنا میڈ ان چائنا, میڈ ان پاکستان اسلام ہے. یہ وہ نہیں تھا جو میڈ ان مکہ والا اسلام ہے یا میڈ ان مدینہ والا اسلام ہے, یہ وہ ہے ہی نہیں. ہم وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی کا فالو کر رہے ہیں, جو میٹھا میٹھا مل رہا ہے وہ ہم کھا رہے ہیں, اور جو تھوڑا سا بھی کڑوا لگتا ہے اس کو ہم تھوک دیتے ہیں. تو یہ کون سا اسلام ہوا؟ تو اللہ کی اطاعت تو ہم کر نہیں رہے, ہم تو اپنی اطاعت کر رہے ہیں, ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. تو میں نے جب دین پڑھنا شروع کیا مجھے پتا چلا کہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں ہمارے اندر. ایک آیت جس نے میرا ورلڈ ویو بدلا, جس نے میرا نظریہ بدلا, وہ یہ آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون, کہ تم کیسے اللہ میں کفر کر سکتے ہو جب تم مرے ہوئے تھے, ہم نے تمہیں زندہ کیا, پھر تمہیں موت آئے گی, پھر تم زندہ کیے جاؤ گے اور لوٹ کر تم نے اللہ کے پاس جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ زندگی ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ملتی ہے. ایک یہ زندگی ہے, اس کے بعد تم مر جاؤ گے, کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, اور وہ جو زندگی ہے وہ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون, جانا تم نے اللہ کے پاس ہے, چاہے جنت میں ہو یا جہنم میں ہو, پھر ہمیشہ کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن موت کو ذبح کر دیں گے. موت جو ہے نا وہ ایک بھیڑ کی شکل میں آئے گی, اس کو ذبح کر دیا جائے گا. جنت کے لوگ بھی چیخ اٹھیں گے اور جہنم کے بھی چیخ اٹھیں گے. جنت کے لوگ اس لیے چیخ اٹھیں گے کہ اللہ اکبر, اس کے بعد آج موت نہیں ہے, ہم جس انجوائمنٹ میں آتے ہیں اب اس کے بعد یہ انجوائمنٹ ختم نہیں ہوگی کبھی. اور جہنم کے لوگ اس لیے چیخ اٹھیں گے کہ اب ہم تو چاہتے تھے ہمیں موت آ جاتی, اس عذاب سے موت اچھی تھی, لیکن اب موت نہیں آ سکتی. تو یہ وہ ریئلٹی ہے جو اللہ تعالیٰ جس کا ذکر کر رہے ہیں, جس سے ہم اکثر غافل ہو جاتے ہیں. تو مجھے جب یہ بات پتہ چلی, میں نے سوچا کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, اور میں نے وہ پروسیس سٹارٹ کیا. سب سے پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر میں دین پہ چل پڑا تو مجھے ساری عیاشیاں بند ہو جائیں گی میری, اور وہ میں کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے اس کو ڈیلے کیا تھوڑا سا. یہ نہیں ہوا کہ بات پتہ چلی اور میں نے فوراً سے کہا لبیک اللہم لبیک اور چینج ہوا. میں کچھ عرصہ ٹالتا رہا اس چیز کو, کیونکہ میں ایک پوائنٹ تھا میری لائف میں جب میں انگلینڈ میں تھا کہ میں اللہ کو مان گیا تھا, اللہ کے رسول کو مان گیا تھا, قرآن مجید کو مان گیا تھا, لیکن ان کی نہیں مان سکتا تھا. کو اور کی کا فرق تھا. اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی نہیں مان سکتا تھا, کیونکہ مجھے تھا کہ اللہ کی مان کے اگر تو یہ ساری عیاشیاں بند ہو جائیں گی. تو پھر کچھ زندگی میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا بہت بڑا, دبئی میں جب میں آیا فائنلی, تو وہاں پہ میں بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا, وہاں سے میں بچ کے نکل آیا. وہ میرا پھر فائنل ٹرننگ پوائنٹ بنا.
اور میں نے پھر فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے حالات کو بدلنا چاہیے. پتہ نہیں یہ ایکسیڈنٹ سے میں بچ کے نکل آیا, ایک اسکریچ بھی نہیں آیا. 400 گاڑیاں لگی تھیں اس ایکسیڈنٹ میں, بہت بڑا ایکسیڈنٹ تھا. میں نے اس دن بہت لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے, بہت لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے, بہت لوگوں کو شدید زخمی حالت میں دیکھا ہے. اور مجھے خراش بھی نہیں آئی تھی, حالانکہ جس نے میری گاڑی دیکھی اس نے یہ کہا کہ یہ بندہ بچا نہیں ہوگا اس میں سے. تو میں پھر اس سوچ میں پڑ گیا کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. میرا ایک دوست تھا, وہ تھوڑا مولوی ٹائپ تھا, اس کے پاس چلا گیا میں. حالانکہ میرے باقی دوست مولوی نہیں تھے, یہ تھوڑا سا تھا. تو اس کے پاس میں گیا, میں نے کہا یار آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف, واٹ شوڈ آئی ڈو. تو اس نے کہا یار اسٹارٹ وتھ پریئر, نماز سے شروع کر. تو اس کو میں نے کہا یار آنیسٹلی اسپیکنگ, اگر تم مجھ سے نماز سے کہہ رہے ہیں تو مجھے ڈر ہے مسجد جانے میں. ڈر اس بات کا کہ میرے مسجد جانے سے مسجد ناپاک نہ ہو جائے گی. میں نے اتنے گناہ کیے, اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا. تو اس نے کہا کہ اس طرح مت کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا واقعی میں اللہ تمام گناہ معاف کر دے گا, تمام گناہ, یعنی میں نے کچھ بھی کیا اللہ معاف کر دے گا. تو اس نے کہا اگر تو توبہ کرنے والا بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, گناہ تو ہم سارے کرتے ہیں, کوئی غلطی سے کرتا ہے, کوئی جان بوجھ سے کرتا ہے, کوئی چوری چھپے کرتا ہے, کوئی کھلم کھلا کرتا ہے, کوئی صغیرہ کر رہا ہے, کوئی کبیرہ کر رہا ہے. گناہ سارے کر رہے ہیں, لیکن بہترین گناہ گار وہ ہوتا ہے جو توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیتے ہیں. تو جہنم کو بھی اللہ نہیں بنایا اور جنت کو بھی اللہ نہیں بنایا. جہنم اور جنت دونوں اللہ نے بنایا. جہنم کو بنایا گناہ گاروں کے لیے اور جنت کو بھی بنایا گناہ گاروں کے لیے. جہنم کو ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ نہیں کرتے, اور جنت ان گناہ گاروں کے لیے جو توبہ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے تو کھلے ہیں, ہم ہیں جو اس میں سے داخل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا دوست بنانے کے لیے تیار ہے. سوال یہ کہ ہم تیار ہیں یا نہیں کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں. اللہ تو تیار ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے نا, کبیرہ گناہ کرتا ہے, تو اس کا ایمان جو ہے وہ ایسے چلا جاتا ہے, اور جب وہ توبہ کرتا ہے ایمان واپس آ جاتا ہے. یعنی ایک انسان جب زنا کر رہا ہے نا تو اس ٹائم پہ اس کا ایمان نہیں ہوتا. اگر ایمان ہوتا تو یہ نہ کرتا. اگر وہ ایمان رکھتا اس بات پر کہ اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے, میں نے روزہ قیامت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, میں نے بھی پل صراط سے گزرنا ہے, وہ یہ حرکت نہ کرتا. چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان ایسے چلا جاتا ہے. قاتل جب قتل کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان ایسے, جب وہ توبہ کرتا ہے آپ نے فرمایا اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے. یعنی ایک انسان سے گناہ ہوا, گناہ کرتے ہی اس کو فیل ہوا کہ میں نے غلط کیا, یا اللہ ایم سوری, اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے. تو جب ایمان واپس آ گیا تو یہ الذین آمنوا میں شامل ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا. اچھا, میں آپ کے سامنے 2 جملے بیان کرتا ہوں, مجھے بتائیے گا میرے ہاتھ میں کون سا بہتر ہے. پہلا جملہ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کا دوست ہوں, اور صدر مملکت کا بھی دوست ہوں, اور آرمی چیف کا بھی دوست ہوں. یہ پہلا جملہ ہے. دوسرا جملہ ہے وزیر اعظم پاکستان میرے دوست ہیں, اور صدر صاحب بھی میرے دوست ہیں, آرمی چیف بھی میرے دوست ہیں. دوسرا بہتر ہے نا میرے لیے, کیونکہ اس والے میں یہ میرے دوست ہیں اور میں ذرا پھندے خواہ بنا ہوں. یہ میرے دوست. دوسرے میں کہہ رہا ہوں میں ان کا دوست ہوں, میں ان کا دوست, پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھتے ہیں, شاید وہ میرا نام ہی نہ جانتا ہوں, میں اپنی طرف سے دوست بن کے بیٹھا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ والذین آمنوا اولیاء اللہ, کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ کے دوست ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں دوست ہوتا ہوں ان کا. اللہ ولی الذین آمنوا, میں دوست بنتا ہوں پہلے ایمان والوں کا, وہ پتہ نہیں کب میرے دوست بنے گے. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, میں ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کے راستے پہ لے جاتا ہوں. بہت ساری ظلمات, بہت سارے اندھیروں سے نکال کے, ڈپریشن, ٹینشن, انگزائٹی, یہ وہ سب سے باہر نکال کے اس نور کے راستے پہ لے جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں پہلے دوست بنتا ہوں, پتہ نہیں اللہ کے بندے تو کب میرا دوست بنے گا.
تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کام کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن پتہ نہیں ہم تیار ہیں کہ نہیں ہیں. تو میں نے جب اپنے دوست سے یہ بات کی تو میں مسجد گیا, میں نے سب سے پہلے گھر گیا, غسل کیا, وضو کیا, مسجد گیا. عصر کی نماز کا وقت تھا, میں نے وہاں پہ نماز پڑھی. نماز پڑھ کے لوگ آہستہ سے چلے گئے وہاں سے, میں بیٹھا رہا اور میں دعا کرتا رہا, اور یقین جانے میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یا اللہ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں. مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ گھر تو بڑا پاک گھر ہے, میرے جیسا بندہ یہاں کیا کر رہا ہے. اور پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی. میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے, میں بس بدلنا چاہتا ہوں, اور بس میں اب یہاں آ گیا ہوں نا, مجھے یہاں سے واپس نہیں کرنا. آئی وانٹ ٹو چینج مائی سیلف. میں جب باہر جاتا ہوں مجھ سے گناہ ہوتے ہیں. آئی وانٹ ٹو اسٹے ہیئر. تو میرے لیے اسلام پر چلنا آسان کر دے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو میں نے اللہ سے دعا کی, میں نے کہا اللہ میں پورا کا پورا اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں, یہ راستہ میرے لیے آسان کر دے. تو اس دن کے بعد سے میں سمجھتا ہوں تقریباً 6 مہینے مجھے لگے بدلنے میں. یعنی بدلنے سے مراد یہ کہ وہ کام جو مجھے پتا تھا میں غلط کر رہا ہوں, مجھے نہیں کرنے چاہیے, ان کو چھوڑنے میں, اور وہ عادتیں اڈاپٹ کرنے میں جو مجھے پتا ہے کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے میرے پر, ان کو اڈاپٹ کرنے میں. اور وہ کرنے کے بعد پھر میں اپنی اچھی جاب, بڑی زبردست میری جاب تھی دبئی میں, وہ چھوڑ چھاڑ کے میں پاکستان واپس آ گیا. جب پاکستان واپس آیا تو ساری باتیں میرے پیرنٹس بہت شاک ہوئے, کیونکہ جس بچے پہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے, انگلینڈ بھیجا, آسٹریلیا بھیجا, ماسٹر کرا کے بچہ مولوی بن گئے. سوچیں ذرا, آپ سوچیں, آپ ویسے گھر میں جا کے سوشل ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, مجھے بتانا کیسا ہوا. گھر جا کے ایسے کہنا, مزاق میں کہنا ابو یا امی میں نے سوچا کہ میں اب ڈیلی کالج سے نکل کے میں مولوی بننے کا خواب دیکھ رہا ہوں. اور جب آپ کو تھپڑ مارنے کے لیے آئیں گے تو کہنا وہ کیمرہ لگا ہاتھ لا یہ آپ کے ساتھ مذاق ہوا, وہ پرینک ہوا. آج کل تو ہر چیز میں پرینک کہہ دیتے ہیں, کوئی بھی بات کہہ دو اس کے بعد جب معاملہ خراب ہو جائے گا وہ دیکھیے کیمرہ لگا ہوا ہے, ہاتھ لا دے. تو بات یہ گھر میں جا کے سوشل ایکسپیریمنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ماشاء اللہ پیرنٹس بھی مسلمان ہیں, اور ماشاء اللہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے یہ بات ان کو ہضم نہ ہو کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ دین پڑھنا چاہتا ہے. تو میں نے جب اپنے ابو سے, میرے ابو مطلب فوجی آدمی ہیں تو ہیں وہ بڑے لاجیکل آدمی ہیں, بڑے ریشنل آدمی ہیں. تو میں جب آیا نا پاکستان واپس, تو میں یہ داڑھی تو ساتھ ہی تھی, ساتھ ٹوپی پہنی تھی نماز والی, شلوار قمیص پہن کے میں آیا ایئرپورٹ پہ, مجھے ریسیو کرنے آئے. ابو نے تو پہلے پہچانے سے کہا, ابو نے میرا پہچانے سے کہا. اس کے بعد میں نے کہا ابو میں تو یہ کیا ہوا. تو خیر میں نے ابو کو ویسے بتایا نہیں تھا چینج, تو میں نے کہا 6 مہینے سے پروسیس چل رہا تھا, لیکن آئی وانٹڈ اٹ ٹو بی اے سرپرائز, ٹھیک ہے. تو میں جب واپس آیا تو ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا تم کس اسامہ بن لادن کے پیچھے لگے ہو, ٹھیک ہے. تو میں نے جانا کہ ابو اسامہ بن لادن کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ دیکھیں جب میں سوٹ پہنتا تھا, آپ کہتے تھے بڑا جی میرا منڈا جیمز بانڈ لگ رہا ہے, میرا منڈا جو ہے وہ جو ہے ٹام کروز ہے, یہ بریڈ پٹ ہے. تو میں نے کہا اب جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا چاہتا ہوں, جن جیسا اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے, نہ انسانوں میں, نہ ملائکہ میں, نہ جنوں میں, کسی میں ایسی ذات ہے ہی نہیں. تو میں جب اس جیسا بندہ زمین پر چلا ہی نہیں کبھی کوئی, اس جیسا اگر بننا چاہتا ہوں, اور یہ نہیں کہ میں ان جیسا بن جاؤں گا, میں تو کوشش کر رہا ہوں جیسے ہم سارے کوشش کرتے ہیں. اب دیکھو کسی کا اگر آئیڈیل جو ہے وہ رونالڈو ہے یا میسی ہے, ہم نے کون سا میسی بن جانا ہے, ہم نے کون سا رونالڈو بن جانا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں یار وہ شرٹ رونالڈو والی پہنی ہے, شرٹ وہ والی پہنی ہے, بال اس طرح کٹا لیتے ہیں. آپ کون سا رونالڈو بن گئے, آپ بھی کون سی فٹ بال اسکل جیسی ہو گئی ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں یار میں محبت اتنی ہے رونالڈو سے کہ یار اس جیسی تھوڑی سی بھی مشابہت ہو جائے تو کیا بات ہے. کوئی شاہ رخ خان کا فین بن کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اس کی طرح بال کٹوا رہا ہے, اس کی طرح چال رکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے بھائی مجھے پتا ہے میں شاہ رخ خان نہیں ہوں, لیکن چلو یار اگر کسی کو ہلکی سی بھی ہنٹ مل جائے کہ یار کوئی شاہ رخ خان ٹائپ لگ رہا ہے, تو میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے کہ مجھے لوگ شاہ رخ خان سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو میں تو کہہ رہا ہوں مجھے اگر میرے اندر ہلکی سی بھی مشابہت نبی جیسی آ جائے تو میرے لیے اس سے بڑی اور کیا باعث فخر بات ہو سکتی ہے. تو میں نے اپنے ابو کو سمجھایا, میں نے کہا ابو جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننا چاہ رہا ہوں تو اس پہ آپ کو پرابلم ہو رہا ہے. تو ابو کہتے نہیں بیٹا کوئی پرابلم نہیں ہے, سچ اللہ آپ کے لیے آسانی کرے, کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں اپنی امی کے پاس گیا. میری امی ماشاءاللہ 6 وقت کی نمازی ہے, یعنی 5 وقت تو پڑھتی ہیں, تہجد بھی پڑھتی ہیں, لیکن پھر بھی گھر میں 50-50 اسلام, ٹھیک ہے. یعنی نمازیں اپنی جگہ پہ, باقی جو ہمارے مہندی کے فنکشن ہوتے ہیں اس میں ڈانس پریکٹس ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ. تو امی کے پاس میں گیا, امی نے کہا بیٹا یہ تم نے کیا ہو گیا بنایا. میں نے کہا امی کیا ہو گیا. امی کہتی ہیں بیٹا یو لک ایب نارمل. میں نے کہا امی پلیز ڈیفائن ایب نارمل. امی جو ہے نا وہ شی ہیٹس لاجیکل کوسچن, ٹھیک ہے, آپ لاجیکل ہو نا امی کو بہت برا لگتا ہے. میں نے کہا امی پلیز ڈیفائن ایب نارمل. امی نے کہا مطلب بیٹا آپ جو ہے وہ ایب نارمل ہے اور باقی سارے لوگ نارمل ہیں. میں نے کہا اچھا مجھے لگ رہا ہے. میں نے کہا چلیے بتائیں, اگر میں اب وہی نماز والی ٹوپی شلوار قمیض امیجن کریں, ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر اس حلیے کے ساتھ میں مایامی بیچ پہ بیٹھا ہوں
تو نارمل رہوں گا اب نارمل ہوگا. میں نے کہا وہی تو میں کہہ رہی ہوں کتنے اب نارمل رہو گے تم وہاں پہ. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا اس زولیے کے ساتھ میں کعبہ کا طواف کر رہا ہوں کیسا لگوں گا, نارمل اب نارمل. انہوں نے کہا ہاں پھر نارمل. میں نے کہا آپ مجھے کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, مایامی بیچ میں یا کعبہ میں؟ کہتی بیٹا تمہاری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آتی, اللہ تمہیں ہدایت دے بس. میں نے کہا آمین. اللہ تعالیٰ ماں کی دعا لگتی ہے, یقین جانے ماں کی دعا لگتی ہے. تو الحمدللہ یہ شروع کا میں بتا رہا ہوں, شروع کا فیز یہ تھا. بعد میں الحمدللہ دو سال گزرنے کے بعد میرے ماں باپ میرے سب سے بڑے فینس ہیں. میرے جتنے لیکچرز آتے ہیں یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ, ابو تو سارے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو شیئر کرنے کا اتنا پتہ نہیں, امی شیئر کرتی ہیں آج کل ایک واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کرتی ہیں. آپ یقین کریں میں نے کچھ سال پہلے نا, مطلب 5 سال پہلے ان کو اسمارٹ فون لے کے دیا. اس سے پہلے ان کے پاس وہ نارمل سا فون ہوتا تھا, وہ 3310 ٹائپ. تو ان کو میں نے لے کے دیا جی اسمارٹ فون. اچھا وہ بھی کہتی بیٹا کیا یہ ٹیکنالوجی, مجھے نہیں پتا کیا. میں نے کہا امی ایک بات سنیں, میری ایکچولی 2 بہنیں انگلینڈ ہوتی ہیں, ان کی وہیں کی شادی ہوئی ہے. میں نے کہا بات سنیں, وہ بہنیں انگلینڈ میں ہوتی ہیں, وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں, آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں, ان کے بچے وہاں پہ ہیں, وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ اسمارٹ فون لے لیں, آپ کا یعنی آدھا کام آپ کا حل ہو جائے گا. آپ بجائے فون پہ لگی رہتی ہیں, لینڈ لائن پہ کال کر رہی ہوتی ہیں, بل بھی اتنا آتا ہے, آپ واٹس ایپ پہ کال کریں, فری ہے, یہاں پہ فیس ٹائم کریں, ان سے بات کریں, مسئلہ ہی ختم. تو نے کہا چلو کوئی نہیں. اچھا وہ میں نے ان کو فون پکڑایا, وہ مہینے کے اندر اندر امی جو ہے نا خود ہی سیکھ گئی سارا کچھ, یعنی خود ہی اب وہ پنچ کر رہی ہے, زوم سوائپ یہ وہ فلاں ڈھمکاں ایپس انسٹال کر رہی ہیں. اچھا میرا اور امی کا نا الٹا حساب ہے, مجھے لوگ گروپس میں ایڈ کرتے ہیں واٹس ایپ پہ تبرک کے لیے, ٹھیک ہے. میں نے تو برائے مہربانی بھائی اگر میرا کام نہیں ہے تو مجھے ایکسکیوز کریں, خواہ آپ نے گروپ میں ڈالا ہوا ہے. تو امی کا الٹا حساب ہے, ہماری فیملی میں کوئی گروپ بنا لے اور امی کو ایڈ نہ کرے, امی اگلے دن فون کر دیتی ہیں ان کو کہ جی بڑا افسوس ہوا آپ نے گروپ بنایا, مجھے ایڈ کیا. کہتے جی باجی بھی ایڈ کرتے ہیں آپ کو, پھر ایڈ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں اب صحیح ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا کرتی ہیں, جو ویڈیو میں آتا ہے اٹھا کے سب سے پہلے جو ہے نا وہ سارے گروپس میں ڈالتی ہیں, اور اس کے بعد وہ ہاتھ والا نشان بنا دیتی ہے نیچے, اور لکھا ہوتا ہے لک مائی سن. پھر لوگ ان کو کامنٹ کر دیتے ہیں ماشاء اللہ جی کتنا خوش قسمت ہے آپ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پھر مجھے فارورڈ کرتی ہیں وہ سارے میسیجز. تو صبح شام میرے پاس جو ہے نا وہ امی میری PR مینیجر ہے. تو یہ اب کی بات ہے, پہلے اس طرح نہیں تھا. پہلے شروع میں نا بڑے پریشان ہوئے کہ بھائی یہ بچہ کس لائن پہ لگ گیا. لیکن الحمدللہ مجھے آتے ہوئے پتا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ ہر بندے کی اپنی کالنگ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سارے کے سارے جو ہے نا وہ یعنی علامہ اور مفتی بن جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگا میرے لیے دس از دا پیتھ, کیونکہ میں جب اپنے کارپوریٹ سیکٹر میں بھی تھا تو ایون ان دا کارپوریٹ سیکٹر آئی واز آلویز اباؤٹ گیونگ پریزنٹیشنز. میں کارپوریٹ لیول میں ٹاپ سینئر موسٹ لیول سے لے کے جونیئر موسٹ لیول تک پریزنٹیشنز دیتا تھا, ٹریننگز کرواتا تھا. اور جب میں دین کی طرف آیا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اسکل دیا ہوا ہے ٹریننگز کا, یہ میں اللہ کے دین کو کیوں نہیں کر سکتا. یعنی برنارڈ شاہ کا کوٹ ہے, وہ کہتا ہے مسلم اسلام از اے بیوٹیفل ریلیجن, مسلمز آر ٹیریبل سیلز پیپل. اسلام بہت خوبصورت ہے, مسلمانوں کو کبھی پچ ہی کرنا نہیں آیا لوگوں کو, اتنا گندا امپریشن ڈالتے ہیں اسلام کا. اللہ کہتا ہے یار یہ اسلام ہے اپنے پاس رکھو. مجھے بتائیں کہ گورا پاکستان میں آئے اور گندگی کا حالت دیکھیں یہاں پہ, وہ کیا کہے گا یہ اسلام ہے. وہ کہ یار اتنے گندا مسلمان کیا, میں ایسی گورا ہی ٹھیک ہوں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دین تو کہتا ہے صفائی نصف ایمان ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں. تو گندگی تو مسلمان کے اندر ہونی نہیں چاہیے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر کیوں ہمارے گلی محلے ہر جگہ گند ہے. اسی طرح سے دیکھیں جھوٹ بولنے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. فرمایا کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا آئیڈیل تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے. کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا نہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہمارا پورا مارکیٹ پلیس جو ہے وہ چلتی جھوٹ پہ. جھوٹ کے علاوہ کہتے ہیں کام ہی نہیں ہوتا, بزنس نہیں ہوتا. آپ دکان پہ جائیں کہ جی باجی یہ آخری پیس ہے لے لیں گے, آپ کو میں 3000 کا دے رہا ہوں. کیا یہ آخری پیس ہے اس کے پاس؟ اس جیسے 15 اور پڑے ہوئے, لیکن سر لاسٹ پیس ہے 3000 میں لینا آپ کی, میری چلے ختم ہو گئے. کیونکہ باجی یہ میں کاسٹ ٹو کاسٹ دے رہا ہوں آپ کو, 3000 کی میری کاسٹ ہے, 3000 میں آپ کو. بھائی تم نے دکان بھی کھولی ہوئی ہے, تم بتا دو یار پروفٹ لے رہا ہوں, 500 کا پروفٹ ہے, 1000 کا پروفٹ ہے. جھوٹ تو نہ بولو یار, ورنہ تم نے دکان کیوں کھولی ہے؟ تم یہاں کوئی مطلب خدمت خلق کر رہے ہو, خیرات میں دے رہے ہو سامان اپنا, کسی کاسٹ ٹو کاسٹ ہے. سو پیپل ول لائی اینی تھنگ. یہ جی بالکل اوریجنل ہے, جی اوریجنل پیس ہے, حالانکہ یہ کاپی ہوا ہے, یہ فرسٹ کاپی ہے, لیکن وہ آپ کی شکل دیکھ کے پیسے لگاتے ہیں کہ اس کو نہیں پتا ہوگا یہ اوریجنل اور فیک میں فرق کیا ہے, تو آپ کو فیک مال اوریجنل کر کے بیچ دے گا. یہ ہو رہا ہے. میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, تو ریٹائرڈ ہیں, کافی سینئر ہیں. ان کے گھر پہ میری کلاس ہوتی تھی. ان کے گھر پہ قرآن تفسیر کی کلاس میں لے رہا تھا انگلش میں, تو وہاں پہ کافی سارے لوگ آتے تھے. اب وہ ایک دن بیٹھے ہوئے, وہ جو ہے کلاس ختم ہوگی, لوگ چلے گئے, میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے, ایک دو لوگ اور تھے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ضیاء بیٹا یہ بتاؤ کہ
जहन्नम में जो सबसे निचला गड़ा है वो किसके लिए है? तो कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुनाफिकीन के लिए। तो मैंने कहा कि अंकल वो मुनाफिकीन के लिए। कहते नहीं बेटा, मैंने कहा कुरान की आयत से इख्तिलाफ कर रहे हैं। कहते नहीं बेटा, कहते मुझे लगता है कि ये निचला गड़ा डॉक्टरों के लिए है। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हालांकि खुद डॉक्टर हैं। तो कहते इसलिए बेटा क्योंकि हमारी पब्लिक जिन लोगों से उनका पाला पड़ता है ना, हर बंदा उनको चूना लगाता है। और एक मिसाल के पे खातून है, अगर वो एक मैकेनिक के पास जाती है, गाड़ी खराब होगी उसकी, तो मैकेनिक देखता है कि ये औरत जो है इसको नहीं पता कि गाड़ी के मसले मसाइल क्या है। तो मसला लेट सपोज उसके टायर का था, टायर पंक्चर हुआ था, लेकिन मैकेनिक ने 4 मसले और खोल दिए कि जी इसके रेडिएटर में भी मसला है, फलां मसला हो गया, फलां हो गया। क्योंकि उसको पता है औरत ने कौन सी रिसर्च करी। उसने 4 कहा जी आपका एयर फिल्टर भी चेंज होगा, आपका ऑयल फिल्टर चेंज होगा। हालांकि चेंज नहीं होता, भी 2 महीने पहले चेंज हुआ है। तो उसने वो भी चेंज करवा दिया पैसे निकालने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि औरत ने सवाल नहीं करना दूसरा। तो वो उसको बजाय बिल आना था 1000 रुपए का, वो 15,000 का बिल लगा देता है, उसको चूना लगा देता है। इसी तरह से कोई शख्स है जिसकी फील्ड आईटी नहीं है, उसका लैपटॉप खराब होता है, वो जो है लैपटॉप रिपेयर के लिए लेके जाता है। मसला क्या था, रैम कम थी, रैम अपग्रेड करवानी थी। अब वो जो बंदा है टेक्निकल बंदा, उसको पता है कि ये इन अंकल को कोई पता नहीं है लैपटॉप के बारे में। तो कहते हैं जी आपकी रैम का भी मसला है, आपकी हार्ड डिस्क भी है, आपका मदरबोर्ड करप्ट हुआ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उसका बिल टोटल आना था मेरे ख्याल 8,000 रुपए का, वो उसको 30,000 का बिल बना देता है कि जी ये आपका ये सारा कुछ ऐड उड करके ये 30,000 का बिल आपका, और बंदा पे कर देता है। लेकिन डॉक्टर के बारे में वो कहते हैं कि डॉक्टर ना सिर्फ आपके माल से खेलता है, पर आपकी जान से भी खेल जाता है। आपको वो मेडिकल प्रोसीजर रेकमेंड कर देगा, आपको ऑपरेशन करवा देगा अपने पैसे बचाने के लिए कि मुझे पैसे मिल जाएंगे। आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा, हालांकि आपको एडमिट करवाना बनता नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल उसको किक बैक दे रहा होता है, हॉस्पिटल उसको कमीशन दे रहा होता है कि जितने पेशेंट आप यहाँ पे एडमिट करवाएंगे, क्योंकि आप यानी नॉर्मल हॉस्पिटल्स में आप देखें, इस्लामाबाद में मैं बता रहा हूँ 25,000 पर नाइट, 30,000 पर नाइट स्टे होता है। भाई आप हॉस्पिटल में नहीं, पीसी में ठहर रहे, जैसे लिटरली ऐसा हिसाब है। 30,000 रुपया पर नाइट कौन सा स्टे होता है भाई हॉस्पिटल के अंदर। तो वो क्या करते हैं, 30,000 में से 10,000 जाता है जी उसके डॉक्टर की जेब में पर पेशेंट पर नाइट, ठीक है। अगर वो 10 लाते हैं तो लाख रुपया बन गया डॉक्टर का, और साथ ही हॉस्पिटल जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं। तो क्या होता है, छोटा सा मसला हुआ, अभी जी आप तो एडमिट होंगे, आप एडमिट होंगे। कितनी दफा मेरे साथ हुआ कि मेरे घर F10 में इस्लामाबाद में हमारे घर के साथ ही हॉस्पिटल है, बड़ा फेमस हॉस्पिटल है। तो उधर कभी मैं गया हूं ना, तो सर जी आप तो एडमिट होंगे। मैंने कहा भाई ये मेरा साथ घर है, मैं पैदल जा सकता हूँ वहां पे, मैं घर में एडमिट ना हो जाऊं। यहाँ मुझे कौन सा, वहां मेरी माँ है, वहां मेरी बेगम है, वहां मेरी फैमिली है, लोग ख्याल करने वाले हैं। तुम लोगों ने कौन सा ख्याल करना है मेरा जितना वहां टेक केयर होगा, यहाँ पे कभी तुम लोग मर के भी उतना टेक केयर नहीं कर सकते जितना घर में मेरा ख्याल रखा जा रहा है। तो छोड़ो यार, मैं वहां घर में ठीक हूँ। तो नहीं सर नहीं है, वो एडमिट करना होता है, उन्होंने देखना होता है। मैंने कहा प्लीज आप रहने दें, मैं अपने घर में ठीक हूँ, मैं सुबह दोबारा आ जाऊंगा। और लिटरली ऐसा हुआ, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है ये लोग किक पैक्स लेते हैं इसमें से। फिर वो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज वो ड्रग्स पुश करेंगे आपको, जो ड्रग आपको चाहिए नहीं, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है डॉक्टर्स को इंटरनेशनल टूर करवाती हैं। फ्रिज आ रहा है जी गिफ्ट में, माइक्रोवेव गिफ्ट में आ रहा है, गाड़ी गिफ्ट में आ रही है, डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा आप उनका ड्रग पुश कर रहे हैं। हर पेशेंट को आप उनकी मेडिसिन जरूर प्रिस्क्राइब करें, उसको चाहिए नहीं चाहिए वो कंसर्न ही नहीं है। फिर डॉक्टरों की डील हुई होती है मेडिकल टेस्टिंग लैब्स के साथ कि जी आपने टेस्टिंग रिपोर्ट्स फलां लैब से लेके आनी है। अब डॉक्टर को पहले ही मीटिंग में ही समझ में आ गया था आपके साथ मसला क्या है, लेकिन उसने आपको 15 टेस्ट लिखवा दिए, और वो 15 टेस्ट 15,000 के होंगे। खामखा करवाएं आपसे, रिपोर्टें आई उसने वही लिखे हाँ जी 2 गोली पैराडोल, 1 डिस्प्रिन, और ये ले चले जाए। तो ये बदमाशी हो रही है। तो लोगों के साथ माल तो खसूट ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा है, साथ साथ उनकी जानों से भी खेल रहे हैं। तो ये इस्लाम तो नहीं है, ये चोरी चकारी। फिर जाहिर बात है जो बंदा हमें देख रहा है, कोई भी नॉन मुस्लिम, वो तो ये कहेगा यार मैं इस तरह ऐसे ही ठीक हूं। तो हमें अपने दीन को रिप्रेजेंट करना है हर मामले में। और मैं बताऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि क़यामत के दिन एक नेक ताजिर जो है, बिजनेस करने वाला, मुफ्ती साहब की बात नहीं कर रहा, अल्लामा हजरत साहब की बात नहीं कर रहा, एक नेक ताजिर की बात कर रहा हूं। क़यामत के दिन एक नेक ताजिर, बिजनेस, सारी उम्र उसने क्या किया, बिजनेस किया। एक नेक ताजिर जो सादिक और अमीन था, वो क़यामत के दिन अंबिया के साथ उठाया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, याकूब अलैहिस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ। एक नेक ताजिर, यानी आज के दौर में 2022 में एक नेक ताजिर लाहौर में रहने वाला, जो बिजनेस, सारी उम्र उसने बिजनेस किया है। कोई मुफ्ती साहब नहीं थे, ये हजरत साहब नहीं थे,
ایک بزنس بنتا, ساری عمر بزنس کیا لیکن حق حلال کا کیا, 2 نمبری نہیں کی, فراڈ نہیں کیا, چوری چکاری نہیں کی, حق حلال کا کام کیا ہے, وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سوچے کیا مقام ہے ایک بزنس کرنے والے کا جو آنےسٹی کے ساتھ بزنس کرتا ہے. یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہمارا دین ہمیں دیتا ہے, کیونکہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رزق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. رزق آپ کی جاب میں نہیں ہے, رزق آپ کی فیکٹری میں نہیں ہے, رزق آپ کے بزنس میں بھی نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں. یہ سارے اسباب ہیں, اللہ مسبب الاسباب ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کا رزق روکنا چاہے کوئی اللہ سے چھین نہیں سکتا, اللہ آپ کو دینا چاہے کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا. تو مجھے جس دن اس بات کا یقین ہو جائے کہ میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو میں اللہ سے بنا کے رکھوں, بگاڑ کے رکھوں. مجھے اگر یہ بات پتہ لگ جائے کہ میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ سے بنا کے رکھوں, بگاڑ کے رکھوں. مجھے اگر یہ بات پتہ لگ جائے کہ میری عزت اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے, عزت بھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, میری زندگی میں جو عزت آئے گی وہ اللہ ہی دے گا, اللہ کے علاوہ مجھے کہیں سے عزت نہیں مل سکتی. اللہ سے بنا کے رکھوں, بگاڑ کے رکھوں. تو پھر کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ جب ہمیں ساری باتیں پتہ ہیں اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اللہ سے جو نا بگاڑ کے بیٹھے ہوئے. عوام الناس کی بات کرو, جنرل پبلک اللہ سے بگاڑ رہی ہے, اللہ کی نافرمانیاں کر رہی ہے, چوری چکاری, لوٹ کسوٹ, یعنی شریعت کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. بزنس کر رہے ہیں تب بھی شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, شادی بیاہ کر رہے ہیں اس میں بھی دھجیاں اڑا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں زندگی میں, اللہ کی نافرمانی کو اپنے سر پہ لے کے پھر کر رہے ہیں. مجھے بتائیں وہ شادی جو اللہ کی نافرمانی سے سٹارٹ ہوئی ہے, حرام ریلیشن شپ سے سٹارٹ ہوئی ہے, شادی کے اندر بھی حرام ہی کیا سارا آپ نے, کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر برکت ڈال دے گا, اللہ اس پہ رحمتیں ڈال دے گا, آپ کی شادی میں برکت ڈال دے گا. وہی ہوگا 3 مہینے بعد ڈیورس لے کے بیٹھے ہوئے کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, جی وہ تو بات نہیں بنی, کمپیٹیبلٹی ایشوز آ گئے تھے, فلاں ہو گیا تھا. بھیا آپ نے سٹارٹ ہی اتنے غلط فوت پہ کیا. مجھے لوگ کہتے ہیں جی جا بھائی وہ کوئی بات نہیں, شادی کی دفعہ ہوتی ہے اس میں تو انجوائے کرنے دینا, اس میں تو ناچ گانا یہ وہ کرنے دینا. میں کہتا ہوں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں شادی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, کیوں اس ایک دفعہ میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں, کیوں رانگ فٹ پہ سٹارٹ کر رہے ہو؟ جب تم نے نبھانی ہے اس کو تو کیوں غلطی سے کیوں سٹارٹ کر رہے ہو؟ میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, باہر امریکہ کی ریسرچ, کل پرسوں میں سے کسی نے شیئر کی, اور وہ ان کے نیوز پیپر میں آئی تھی کہ چیپر ویڈنگز لاسٹ لانگر. مفتی صاحب کا کال نہیں ہے, ایک امریکن نیوز پیپر ایک ریسرچ شائع کر رہا ہے کہ چیپر میرجز لاسٹ لانگر. جس شادی میں خرچہ کم سے کم ہوتا ہے اس کی آٹومیٹکلی ڈیوریشن بڑھ جاتی ہے. جتنی سمپلسٹی کے ساتھ آپ کرتے ہیں اتنا لوگ اس ریلیشن شپ کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں, ورنہ جتنا وہ پھوں پھاں زیادہ ہوتی ہے نا, وہ جی ہم نے اتنے ملین کا فلاں کر دیا, اتنے ملین کا فلاں, وہ پھر شوخی کے لیے دکھایا ہوتا ہے, اندر سبسٹنس کچھ بھی نہیں ہوتا اس میرج کے. اور اکثر وہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں بہت جلدی. اتنا آپ نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے اتنا کچھ کر دیا, عیاشیاں کی, اور انتہا درجے کا جو ہے نا اسراف کیا آپ نے, اور اس کے بعد کیا ہوا, وہی جی 2 مہینے 3 مہینے کے بعد معاملہ ختم, ٹھپ ہو گیا سب کچھ. تو جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا مالک ہے, اس دن سے ہم یہ سوچیں گے کہ بس اللہ سے بنانی چاہیے. سو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو یہ بس ایڈوائس دوں گا کہ آپ جس بھی پروفیشن میں جائیں, میں چاہوں گا آپ بھرپور طریقے سے اس میں محنت کریں, بھرپور محنت کریں. ہمیں اچھے ڈاکٹرز بھی چاہیے, ہمیں اچھے انجینئرز بھی چاہیے, ہمیں اچھے فائنینشیل ایکسپرٹس بھی چاہیے, ہمیں اچھے جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو سمجھنے والے لوگ بھی چاہیے, ہمیں اچھے ملٹری اسٹریٹجسٹ بھی چاہیے, ہمیں اچھے پولیٹیشینز بھی چاہیے, ہر لحاظ سے ہمیں اچھے لوگ چاہیے. لیکن ان سب میں کامن فیکٹر یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جن کو پتا کہ میں نے رب کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو میں نے ذرا برابر خیر کیا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا, اور جو ذرا برابر شر کا ہوگا وہ بھی اس دن سامنے آ جائے گا. ہمیں یہ لوگ چاہیے. تو آج آپ یہاں سے اٹھنے سے پہلے مجھ سے ایک چھوٹا سا وعدہ کر لیں, وہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا آپ کا پرسنل ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ کیا ہے, وہ مجھے نہیں معلوم, لیکن چلیں یہ وعدہ کر لیں کہ جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہے آج کے بعد سے, آج کی تاریخ سے, وہ ریلیشن شپ انشاءاللہ تعالیٰ امپروو بھی ہوگا, کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. پکی بات ہے؟ الحمدللہ. تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے. جو بھی ہم سے غلطیاں ہوئیں, کوتاہیاں ہوئیں, گناہ ہوئے, اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اور خاص طور پر وہ لوگ جن کی زندگی میں کوئی بھی مشکل مصیبت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے.
آپ لوگوں کو ایگزامز میں کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کمپلیٹ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے, ہمیں دنیا میں بھی خیر دے اور آخرت میں انشاءاللہ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے انشاءاللہ. اگر اللہ نے چاہا تو اس دن پیزا پارٹی پھر میری طرف سے ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خير. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.